الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ 6 ڈائریکشن ہے، 6 سمتوں والے جو حروف ہیں ان کو آپ کے سامنے آج ہم رکھیں گے. لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہر سبق کی طرح ہم واپس ایک مرتبہ اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے، مائک کو آپ بند کر لیں، اس میں بیچ بیچ میں آواز آتی ہے. جب ضرورت پڑے آپ اپنا مائک اوپن کر لیں. تو ایک سبق کا اعادہ یہاں ہے، یعنی ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. سب کا یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے. سب کو الحمدللہ آپ یاد کر چکے ہیں کہ ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، انت آپ، انتما آپ دونوں، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. اور اس کے بعد میں ہم نے انہی ضمیروں کو، یہ ضمیریں شروع میں آتی ہیں اسم کے، اور یہ اسم کے آخر میں آتی ہیں، اور کچھ حروف بھی ہیں جن حروف کے آخر میں یہ لگ کر آتی ہیں. تو اسم کے آخر میں ہم نے ان کو لگا کر یعنی پڑھا تھا ضمائر متصلہ. اسی لیے کہا جاتا ہے متصلہ مطلب مل کر آنے والی ضمیریں، آبجیکٹیو پروناؤنس ہیں. تو ہو وہ، ہما وہ دو کے لیے، اور ہم وہ سب، کا آپ، کما دو کے لیے، کم سب کے لیے، اور یا یہ میں کے لیے آتا ہے یعنی میرا، اور نہ یہ ہمارے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد میں ہم نے ایک اور سبق میں ان چیزوں کو بھی پڑھا کہ واحد مطلب ہوتا ہے ایک، اور تثنیہ مطلب ہوتا ہے دو، اور جمع مطلب ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ. اب ہوا مسلم، ہوا مسلم کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ مسلم، وہ مسلم ہے یا وہ ایک مسلم ہے. ہما مسلمانی وہ دو مسلمان، وہ دو مسلمان ہیں. ہم مسلمون وہ سب مسلمان. وہ سب مسلمان ہیں. اس کے بعد میں ہم نے ایک سبق میں یہ بھی پڑھا کہ یہ مل کر جو حروف آتے ہیں اس طریقے سے، جیسے نفسہو، یعنی یہ والی جو ضمیر ہے یہ مل کر آتی ہے. تو پھر جب یہ مل کر آئے گی تو اس میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ مضاف، اور دوسرا مضاف الیہ. یعنی تھوڑی سی ہم نے گرامر کا حصہ بھی اس میں پڑھا تھا. اور پھر ترجمے میں کہ کا، کی، کے، اور را، رے، ری، رے، یہ سب کب کیسے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور استعمال بھی کر چکے ہیں. جیسے نفسہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا نفس، نفسہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا نفس، اس کا نفس. نفسہما، ان دونوں کا نفس، نفسہم، ان سب کا نفس، نفسک، آپ کا نفس، نفسکما، آپ دونوں کا نفس، نفسکم، آپ سب کا نفس، نفسی، میرا نفس، نفسنا، ہمارا نفس. ہمارا نفس. تو یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے اور بھی بہت ساری مثالیں پڑھی تھی، جیسے ربہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رب، کتابہ، اس کی کتاب، رسولہ، اس کے رسول. الحمدللہ. تو اس میں جو رب ہے یہ مضاف ہے، اور جو ہو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ سبق ہمارا الحمدللہ گزر چکا ہے. سارا پیچھے کا ہم نے اعادہ کر لیا ہے بہت جلدی جلدی، اور ہم نئے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور نئے سبق میں ہمارے سامنے 6 الفاظ ہیں جو 6 ڈائریکشن ہے، 6 سمتیں ہیں. تو سمتیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ یعنی آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، یہ ہماری سمتیں ہیں. تو آگے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ امام، امام آگے کے لیے. اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بین یدیہ، یہ بھی آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ 36 مرتبہ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے بینا یدیہ کا؟ آگے، بین یدیہ مطلب آگے، سامنے. امام مطلب بھی آگے، اور بین یدیہ بھی مطلب آگے، مطلب سامنے. خلف، خلف یعنی پیچھے، یہ 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے. خلف، خلف 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے فوقن، فوقن یہ 41 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تحت 51 مرتبہ. یمین، شمال، یمین 24 مرتبہ اور شمال 8 مرتبہ.
ترجمہ آپ کے سامنے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ امام آگے اور خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں اور شمال بائیں، یعنی امام سامنے اور خلف پیچھے بیک، فوق اوپر اپ، تحت نیچے ڈاؤن، یمین رائٹ، شمال لیفٹ، یہ سب قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور مختلف آیتیں ایک ساتھ بھی استعمال ہوئی ہیں، جیسے امام اور خلف ایک ساتھ، فوق اور تحت ایک ساتھ، یمین شمال ایک ساتھ۔ تو ہم کچھ آیتیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم ان تمام 6 جو ڈائریکشن ہیں، جو 6 سمتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم ضمیریں استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ان کا ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیں آپ، امامہ امامہما امامہم، امامک امامکما امامکم، امامی امامنا، ترجمہ بہت آسان ہے، ایک مرتبہ ترجمہ کر کے بتائیں آپ۔ امامہ ہو اس کے آگے، اس کے امام آگے جی، امامہ ہما ان دونوں کے آگے، ان دونوں کے آگے، امامہ ہم ان سب کے آگے، ہم، امامہ کا آپ کے آگے، امامہ کما ہم، آپ دونوں کے آگے، امامہ کم آپ سب کے آگے، ہم، امامی ہم، میرے آگے، جی، امامنا ہمارے ہم۔ آگے۔ اور ایسے ہی اور ترجمہ جو ہے اس کو بھی پڑھیں آپ، خلفہ خلفہما خلفہم خلفک خلفکما خلفکم خلفی خلفنا، کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ خلفہ ہو اس کے پیچھے، خلفہما ان دونوں کے پیچھے، خلفہم۔ اب ہمارے سامنے 2 لفظ ہیں، ہم نے یہ 6 الفاظ پڑھے، امام، خلف، فوق، تحت، یمین، شمال۔ اب ان کے تعلق سے جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں، جو مثالیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 2 الفاظ ہمارے سامنے ہیں، بین یدیا تقریباً 36 مرتبہ، خلف 22 مرتبہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ بین یدیا مانے سامنے آگے، خلف مطلب بیک پیچھے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ دیکھیں ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ یعلم، علما، علما مانے ہوتا ہے جاننا، علما مطلب جاننا، عین اور لام اور میم، علما، علیما، علیما مطلب جاننا، اسی سے یعلم بنا ہے۔ کیسے بنتا ہے یہ؟ اس کا سبق آگے آئے گا۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، ما مانے جو، ما کے 3 معنی ہیں، ما جو یا جس، یہ تو ایک ہی معنی ہے جو جس، اس کے علاوہ ایک معنی ہوتا ہے ما کا نہیں۔ یہ نہیں کب ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اور ما کا ایک معنی ہوتا ہے کیا، ما کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، بینا مانے بین ایدی، بین یدیا، بین ایدی مانے سامنے، اور ہم مطلب ان، ہم مطلب ان، بین ایدیہم ان کے سامنے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں ضمیروں کا استعمال کرنا، کہ بین ایدیہم کا ترجمہ کیا ہوگا، بین ایدینا کا ترجمہ کیا ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے بین ایدینا، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے سامنے، بین ایدیہم ان کے سامنے، بین ایدینا ہمارے سامنے۔ تو اسی طریقے سے خلفہم ان کے پیچھے، خلفنا ہمارے پیچھے، تو خلفہم ان کے پیچھے، خلفکم تمہارے پیچھے، خلفکم تمہارے پیچھے۔ تو یہ کم لگتے ہیں یعنی تمہارے پیچھے، اور ہم لگتے ہیں ان کے پیچھے، نہ لگتے ہیں ہمارے پیچھے۔ یعلم وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما واو کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، اور ما کا ترجمہ جو، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے یا ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، لہو کا مطلب اسی کے لیے، لام مانے لیے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لام مانے لیے، اور ہو مطلب اس، جیسے نفس ہو اس کا نفس، ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا کہ خلفہ اس کے پیچھے، تو لہو اسی کے لیے ہے، لہو اس کے لیے یا اسی کے لیے ہے، ما جو بین ایدینا ہمارے سامنے، وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے ہے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
جی پورا ترجمہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اب ایک مرتبہ یہ ترجمہ کر کے بتائیں مجھے آپ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جی یا علم وہ جانتا ہے، جی ما ہم جو ہم بین ایدیہم ہم اس کے آگے ہے، ان کے، اس کے ان نہیں کے ان کے، ہو ہوتا تو اس کے، اب یہاں کیا ہے ہم، ان کے ان کے، ہم ان کے سامنے ہے یا ان کے آگے ہے. وما اور وما اور ہم جو ہم خلفہم ہم ان کے پیچھے ہیں، ہاں لہو اس کے لیے ہی ہے، ہم ما ہم جو ہم بین ایدینا ہم بین ایدینا بین ایدینا ہم ہمارے آگے، ہمارے آگے یا ہمارے سامنے ہے. وما ہمارے سامنے، وما اور جو ہم خلفنا ہمارے خلفنا، پیچھے، خلفنا نہیں خلفنا خلفنا، خلفنا ہم ہمارے پیچھے ہیں، خلفنا، خلفنا ہم ہمارے پیچھے ہے. پیچھے یعلم ہیں، وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. لہو اسی کے لیے ہے، ما جو بین ایدینا ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے. پیچھے ہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، ہم دیکھیں گے. دیکھیں بین یدیہا وما خلفہا، بین ایدیکم وما خلفکم، اور یہاں پر بھی ہے بین ایدیہم، من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور ایمانہم یمین ایمان، اور شمال سے شمائلہم. یہ دیکھیں ان آیتوں میں آپ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا. تو ابھی آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بینا یدیہا آگے کی بات ہو رہی ہے اور خلفہا یہاں پیچھے کی بات ہو رہی ہے. یہاں ترجمہ ہم کرتے ہیں اگلے پچھلوں کے لیے، کیونکہ یہاں لام ہے، اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے. فجعلناها یہ جعلا ہے، جیسے ہم نے علیمہ پڑھا یعلم وہ جانتا ہے، ایسے ہی جعل جیم عین لام جعل فجعلناها تو ہم نے ان کو بنا دیا، تو ان کو ہم نے بنا دیا نکال العبرت، تو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے، یعنی بینا یدئی اگلے، خلفا پچھلے، تو ہاں مطلب ان کے اگلوں کے لیے اور ان کے پچھلوں کے لیے ہم نے کیا بنا دیا، ان کو نکالن عبرت بنا دیا. ایک اور آیت دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ قالا اصل ہوتا ہے، قالا مطلب کہنا، بولنا. تو وَإِذَا قِيلَ اور اذا مانے جب، واو مانے اور جب کہا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا لہم ان کے لیے مطلب ان سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقو بچو، اتقو بچو، ما بین ایدیہم اگلے پچھلے، خلفہم پچھلے، ایدی یعنی تم اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے بچو. یعنی یہاں گناہ یہاں مراد ہے، اگلے پچھلوں سے بچو یعنی گناہوں سے بچو. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں کم مطلب تم، ترحمون یہاں یہ کون سا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہم نے رحم کا تو ہے یعنی راحمیم، لیکن تم پر رحم کیا جائے یہ ترجمہ کیسے ہوا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو سمجھیں گے. ایسی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ ترجمہ ہے ثم مانے پھر، لآتینہم پھر وہ ان پر حملہ، یعنی لآتینہم یعنی میں پھر ان پر حملہ کروں گا، پھر ان پر پھر ان پر حملہ کروں گا، ان پہ اوپر آؤں گا. لآتین مطلب ضرور بضرور، ضرور آؤں گا، یعنی ان کے آگے سے، خلفہم ان کے پیچھے سے، ایمان ان کے دائیں سے، شمال ان کے بائیں سے. ابھی ترجمہ کیونکہ ہم ابھی ورڈنگ پڑھ رہے ہیں تو ابھی ترجمہ پورا تو ہمارے سیٹ نہیں ہوگا ذہنوں میں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم اس کے قریب ہو جائیں اس لیے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ان آیتوں کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. جب ہم آگے
اور چیزوں کو پڑھ لیں گے، کیسے ملاتے ہیں ترجمے کو، کیسے حروف کو یعنی فعل کیسے بن جاتا ہے، یعنی جو ورب ہوتا ہے، جب ان چیزوں کو ہم پڑھ لیں گے تو ان آیتوں کو ہم دوبارہ دیکھیں گے اور اس وقت انشاءاللہ ترجمہ آپ کو بہت اچھے سے آ جائے گا۔ ابھی ہم ترجمے سے آپ کو قریب کر رہے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، دیکھیں آپ، یدئی، یدئی مطلب سامنے، اور خلف مطلب پیچھے۔ لہو معقبات، ان کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے، یدئی ان کے آگے، ومن خلفی اور ان کے پیچھے مقرر ہیں۔ دیکھو، ان کے پیچھے اور ان کے آگے، یہ ترجمہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وَقَيَّضْنَا لَكُمْ قُرْآنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، أَيْدِيهِمْ ان کے اگلے، اور وما خلفکم اور ان کے پچھلے، اور ان کے پچھلے یعنی ان کے اگلے اور پچھلے گناہ، فزینوا لہم ان کے لیے خوبصورت بنا رکھے تھے۔ فزینوا، زینا مطلب خوبصورت بنانا، لہم، لہم کا ترجمہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو ابھی یہ ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا اس میں ہمارا ٹائم بھی جائے گا اور پورے طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں بھی ابھی نہیں آئے گا۔ جب یہ والی ہم چیزیں پڑھ لیں گے کہ یہاں کیسے ترجمہ سیٹ ہوتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ترجمہ پورا آ جائے گا۔ ابھی ہم ان کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ایدی اور خلف کی وجہ سے ہمارے حافظ سامنے۔ بھائی، جی اس میں ماں کا ترجمہ کیا ہو رہا تھا؟ بتائیے اس کس والے میں؟ اس والے ایدیہم و ماں، اور ایدی، فزینوا لہم ما بین ایدیہم، یہاں ترجمہ ہو رہا ہے جنہوں نے، ماں کا۔ ہاں ماں کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو، جس، جنہوں نے، اچھا، ہاں یہ جمع کے طور پہ بھی آتا ہے؟ ہاں جمع کے طور پر بھی آتا ہے۔ ابھی یہ دھیرے دھیرے آپ ان کو اور انشاءاللہ سمجھیں گے۔ فوق تحت، فوق تحت دو الفاظ اور تھے، ورفعنا فوقهم، فوقهم الطور، تو اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر، فوقهم ان کے اوپر، الطور مطلب پہاڑ مراد ہے، طور پہاڑ کو اس کا نام ہے، واو مانے اور، رفعنا ہم نے اٹھایا، رفعنا نا مطلب ہم، یہ تو ہم جان چکے نا مانے ہم ہوتا ہے، فوقهم ان کے اوپر، الطور مطلب پہاڑ، ورفعنا فوقهم الطور اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، واو، واو مانے اور اس کے بعد میں ہے کانا، کانا مانے تھا، کانا مانے تھا بھی ہوتا ہے، کانا مانے ہوا بھی ہوتا ہے، ہونا بھی ہوتا ہے، تو یہ کہاں کہاں آئیے اس کے معنی چینج ہوتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وکانا اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، کنزن خزانہ، کنزن خزانہ۔ اب اس کو دیکھیں ہم، واو مانے اور، رفعنا ہم نے اٹھایا، رفع، رفع یہ بلندی کے لیے آتا ہے، فوقہم ان کے اوپر پہاڑ، طور پہاڑ کو، وکانا اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، کنزن خزانہ۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ہاں، اب اس ترجمے کو ایک مرتبہ آپ کر کے بتائیں، ورفعنا فوقهم الطور، و، اور رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقہم ان کے اوپر، طور، طور پہاڑ کو، و، اور، وکانا و، اور کانا تھا، تحتہ ان کے نیچے، کنزن ان کے نیچے خزانہ، نہیں، اس کے نیچے، اس کے نیچے، ہاں کنزن کنزن، کنزن مانے خزانہ، خزانہ، جی، اور تھا اس کے نیچے خزانہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقہم ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، وکان تحتہ اور تھا اس کے نیچے، کنزن خزانہ۔ یہ الگ الگ آیتیں ہیں۔ یغشاہ موج من فوقہ، دیکھو موج من فوقہ، تو یہ ایک ساتھ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے، من فوقی، موج من فوقہ، سحاب، سحاب بادل، یغشا، یغشاہ، ہو یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، ہو مطلب اس، اسے ڈھانپ رکھا ہے، موجن ایک موج نے، من فوقہ جس کے اوپر، اب اس کا من کی وجہ سے یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم، یعنی اس کے اوپر یعنی جس کے اوپر، من فوقہ سحاب اور موج ہو، پھر اوپر سے بادل ہو، تو اس کو ڈھانپ رکھا ہے ایک موج نے جس کے اوپر ایک اور موج ہو، پھر اوپر سے بادل ہو،
यगशाहु उसको ढांप रखा है, मौजुन एक मौज ने, मिन फौqihi जिसके ऊपर, मौजुन एक मौज हो, मिन फौqihi सहाब फिर ऊपर से बादल हो। तो यहां हम तर्जुमा मिन फौqiही का देख रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है। लहुम, लहुम का तर्जुमा पढ़ सके हैं हम आसानी से, उनके लिए, देखो उनके लिए, गुराफुन माने होता है कमरे, लहुम गुराफुन उनके लिए कमरे हैं, मिन फौqiहा जिनके ऊपर, गुराफुन और कमरे होंगे, गुरफुम मिन फौqiहा गुरफुन उनके लिए कमरे होंगे जिनके ऊपर और कमरे होंगे। लअकलू मिन फौqiहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, फौqiहिम, फौqiहिम अपने ऊपर है, उनके ऊपर तर्जुमा है, लेकिन जब मिल रहा है तर्जुमा तो उनके ऊपर, पीछे से बात चली आ रही है, अपने ऊपर, व मिन तहति अर्जुलिहिम, ये ऐसे ही है जैसे वहां आया था कि फुरूजहुम वल हाफिजीना फुरूजहुम, फुरूजहुम ऐसे ही अर्जुलिहिम अपने पांव के नीचे से, ये तर्जुमा हो रहा अपने पांव, अर्जुल, रिजिल मतलब पैर होता है और अर्जुल उसकी जमा है, अर्जुलिहिम अपने पैरों के, तहत नीचे, नीचे और मिन मतलब से, और अपने पैरों के नीचे से, लअकलू मिन फौqiहिम तो वो खाते अपने ऊपर और अपने पांव के नीचे से। अकला माना होता है खाना। तो अभी हम तहत का तर्जुमा देख रहे हैं ताकि हम उससे करीब हो सके। कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, तहकीक बना दिया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा, तुम्हारे नीचे, रब्बुकी तुम्हारे रब ने, जाला ये लफ्ज आया था पहले, फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा, फजअलनाहा फा लगा हुआ था उसमें, हा लगा हुआ था, जअलनाहा और हमने उनको बना दिया, यहां है जाला बना दिया, कद माने तहकीक, तो यकीनन तहकीक बना दिया है, रब्बू की तुम्हारे रब ने, तेरे रब ने, तहतकी तुम्हारे नीचे, सरिया एक चश्मा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार मिन तहतिहा, जन्नातिन ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें होंगी, जिनके नीचे से, तो इसका तर्जुमा जिनके नीचे से तर्जुमा होगा, तो उसके नीचे से ये भी तर्जुमा हो सकता है, लेकिन अच्छा उर्दू में तर्जुमा क्या बैठता है, जिनके नीचे से नहरें होंगी, ऐसे बागात बहते होंगे उसके नीचे से नहरें होंगी, ये तर्जुमा भी है, लेकिन उर्दू में ऐसा बोलते नहीं है, उर्दू में बोलते हैं ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें, कानता तहता अब्दैनी मिन इबादिना, तहता दो हमारे, अब ये नीचे का मतलब मातहत हो जाएगा यहाँ अंडर में, यानी निकाह में, कानता तहता अब्दैनी मिन इबादिना, इबाद मतलब बंदे और ना हमारे, हमारे बंदों में से दो बंदों के नीचे थी, वो दोनों थी, कानता वो दोनों थी, हमारे बंदों में से दो बंदों के नीचे थी, दो बंदों के नीचे थी, यानी नीचे का मतलब अंडर में थी, अंडर का मतलब यहां निकाह मुराद है। दो लफ्ज और रह गए हमारे, और क्या है, यमीन शिमाल, यमीन मतलब, यमीन मतलब दाएं, शिमाल, और मतलब बाएं। हाँ बाएं, कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन, यमीन मतलब राइट, दाएं, कुंतुम, अब ये काना पढ़ लिया आपने, कानता पढ़ लिया, अब कुंतुम पढ़ लें, अब काना, कानता पढ़ लिया आपने, काना काना, कानू कानत कानता, कुन्ना कुंता, कुंतुमा कुंतुम, ये पूरी एक गर्दान है, आगे इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे कैसे बनते हैं ये सेगे, और कैसे बनते हैं एक लफ्ज से इतने सारे सेगे, उसकी जो बनावटें हैं। तो कुंतुम, कुंतुम तुम सब थे, कुंतुम तुम सब थे, तअतूनना, तअतूना, ता अतायाती से है ये तातू, यानी आना, आते हमारे पास, ना मतलब हमारे पास, आते हमारे पास, तुम सब थे, तुम सब आते हमारे पास, अन मतलब से, यमीन दाएं जानिब से, तुम सब हमारे दाएं जानिब से हमारे पास आते, तुम सब हमारे पास दाएं जानिब से आते, ये तर्जुमा बैठेगा, तुम सब हमारे पास दाएं जानिब से आते। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, बाएं हाथ में, और यमीन दाएं हाथ, वहां पर भी वही है, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू, वाव माने और, अम्मा बहरहाल,
رہا بس بہرحال، اور رہی بات اما بہرحال من جس کو اوتیا، یہی ہے، یہی لفظ ہے، اسی سے بنائے اوتیا دیا گیا، دیا گیا اوتیا، اور بہرحال جس کو من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال بشمالی ہی اس کے الٹے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے الٹے ہاتھ میں، یہ میں کا ترجمہ با کا مطلب میں۔ ایک مرتبہ اس ترجمے کو پھر غور سے سمجھیں آپ، کنتم تأتوننا عن الیمین واما من اوتی کتابہ بشمالہ، الگ الگ آیتیں ہیں یہ، تم سب تھے تأتوننا آتے ہمارے پاس، عن سے الیمین دائیں جانب، واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور اما بہرحال من جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال بشمالہ اس کے دائیں جانب سے۔ تو آپ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ کوشش کریں کرنے کی، آسان ہے انشاءاللہ۔ کنتم تأتوننا عن الیمین کا ترجمہ ہوگا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دلواتے تھے دائیں اور بائیں، دیکھو ایسا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، ذات الیمین دائیں وذات الشمال بائیں، وَنُقَلِّبُ قلب یقلب مانے پلٹنا، اور ہم ان کو کروٹ دلواتے تھے دائیں بائیں، یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کر، عن الیمین وعن الشمال دائیں سے اور بائیں سے، عزین گروہ کے گروہ، ٹولیاں ہی ٹولیاں، جماعت در جماعت، جنتان عن یمین و شمال، یمین شمال ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، جنتان دو باغ تھے، عن یمین و شمال دائیں اور بائیں، دیکھو ترجمہ آسان ہے ویسے۔ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، کیا بتائیں، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، عن مطلب سے، ہاں، اور ان کے داہنی رائٹ جانب سے بھی، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے بھی، یتفیع ظلالہ عن الیمین وعن والشمائل، جھکے رہتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں، ظلال مطلب سائے، یتفیع جھکے رہتے ہیں، یتفیع جھکے رہتے ہیں اس کے سائے اور دائیں اور بائیں۔ تو یہ آیتیں کافی ایسا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے مشکل ہیں، لیکن ابھی ہمیں 3-4 دن ہوئے ہیں، ابھی بہت دن نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم نے جو پروپر سبق پڑھے ہیں وہ 4-5 سبق ہی پڑھے ہیں، تو 4-5 سبق میں اتنی بڑی بڑی گہری گہری آیتوں میں اگر ان کے کچھ حصے کو ہم سمجھنے لگ گئے ہیں تو یقین مانیے کہ جب ہمارا مہینہ مکمل ہوگا تو ہم بڑی بڑی آیتوں کو آسانی سے ترجمہ کرنے لگ جائیں گے۔